السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ناظرین آج انشاءاللہ ہم چائے بنائیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ جو چائے ہے یہ صحت بخش چائے ہوگی، اور یہ چائے آپ کو نقصان نہیں دے گی بلکہ یہ آپ کے صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس میں جو بہت ضروری چیزیں ہیں وہ 4 چیزیں ہیں، وہ لونگ ہے، وہ الائچی ہے، وہ دار چینی ہے، اور وہ ادرک جنجر یا سونٹ، ایک ہی چیز ہے۔ انشاءاللہ یہ اس میں ڈالیں گے۔ اب یہ کس طرح آپ کو فائدہ دے گی، آگے چل کر انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیلز میں بتائیں گے کہ یہ چیزیں آپ کو کس طرح فائدہ دے رہی ہے اور آپ کو اس میں یہ کیوں استعمال کرنا چاہیے۔ ایک چیز جو ڈلتی ہے وہ پانی ہے، تو ہم 4 کپ اس میں ہم پانی ڈالیں گے۔ ناظرین آگ کو ہم تیز رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم 4 الائچی ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو بوائلنگ آنے تک انشاءاللہ اس کو ہم بوائل کریں گے پہلے، اور پھر اس میں آگے کا پروسیس دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ ناظرین پانی ہمارا بوائل ہو چکا ہے، اب اس میں ہم چائے پتی ڈالیں گے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں پتی زیادہ کم کر سکتے ہیں۔ ناظرین سب سے پہلے اس میں ہم نے الائچی ڈالی ہوئی تھی۔ الائچی کے اپنے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ یہ جو صحت بخش چائے ہے اس کا مطلب ہے کہ واقعی صحت بخش ہے۔ اب الائچی جو ہے یہ آپ کے ویٹ کو کنٹرول کرتا ہے، ویٹ لاس میں بہت زیادہ فائدے دیتا ہے۔ جو آپ کے بدن میں بیڈ کولیسٹرول ہوگا اس کو یہ کم کرتا ہے، اس کو نکالتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز ہے، اس میں ڈائیورٹک پراپرٹیز ہیں۔ ڈائیورٹک پراپرٹیز ہوتی ہے تو اس سے پیشاب کھل کے آتا ہے، یہ نظام انہضام کو بہتر کرتا ہے، اور اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز اس میں ہے، اس لیے یہ سوزش کو ختم کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز ہے، اور شوگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ ناظرین یہ الائچی جو ہے یہ بذات خود ایک پورے جو ہے نا وہ میڈیسن ہے، بہترین میڈیسن ہے۔ اب اس میں ناظرین اس سٹیج پر ہم اس میں ڈالیں گے 4 عدد لونگ، ٹھیک ہے۔ ناظرین لونگ جو ہے، لونگ یا کلو، ناظرین یہ بھی ایک زبردست میڈیسن ہے، میڈیسن کے طور پر آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ناظرین شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے اپنے اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز ہے، یہ اینٹی فنگل بھی ہے، فائٹ اگینسٹ انفیکشن کے اگینسٹ یہ فائٹ کرتا ہے، اس میں بھی سوزش کو ختم کرنے والی خصوصیات ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین لونگ جو ہے یہ اس میں اینٹی ایجنگ پراپرٹیز ہیں، یعنی یہ آپ کے وہ زیادہ جو بڑھاپے کے اثرات ہیں اس کو ڈیلے کرتا ہے۔ اچھا علاوہ اس کے علاوہ ناظرین یہ کانسی میں بہت زیادہ مفید ہے، اور جو لوگ مطلب ہے جس وقت آپ کو کوئی کانسی وغیرہ خدا نخواستہ ہو تو لونگ کی چائے اس میں بہترین ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی جو ہارٹ ڈیزیز ہے اس کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے، اور جو مرد حضرات ہیں جن کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے اس میں بھی یہ بہت زیادہ بہترین ہے، کیونکہ یہ جینیٹل آرگنز کی طرف بلڈ فلو کو زیادہ کرتا ہے۔ اب ناظرین اس میں ہم نے ڈالنا ہے ادرک پاؤڈر اور دارچینی کا پاؤڈر، لیکن اس سے پہلے ہم اس میں دودھ ڈالیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین چائے ہماری پک چکی ہے، اس میں اب ہم 1 کپ دودھ ڈالیں گے۔ دودھ آپ اپنی مرضی سے زیادہ کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، آپ یہ چائے بغیر دودھ کے بھی سرو کر سکتے ہیں۔ ہر بندے کا اپنا مزاج ہے، کچھ لوگ زیادہ چائے لیتے ہیں، دودھ لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا وہ کم دودھ لیتے ہیں، اس کے مطابق آپ دودھ اس میں مکس کر لیں۔ اب ناظرین اس میں ہم ڈالیں گے 1 چمچ، بڑا نا چھوٹا چائے والا چمچ اس میں ہم ڈالیں گے دار چینی پاؤڈر، اور 1 چمچ ڈالیں گے ہم ادرک پاؤڈر۔ ناظرین اس میں یہ بات نوٹ کر لیں
کہ اگر آپ لوگوں نے ثابت ڈالنا ہو تو اس کو پھر آپ 10 سے 15 منٹ دے سکتے ہیں. اگر دار چینی آپ نے ثابت ڈالنا ہو اور ادرک یا جنجر آپ نے ثابت ڈالنا ہو تو اس کو آپ 10-15 منٹ دیں. اگر آپ نے پاؤڈر فارم میں ڈالنا ہے تو اس کو 3-4 منٹ اس کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے ناظرین، یہ بہترین چائے بن رہی ہے. اب اس میں ہم نے ادرک ڈالا ہوا ہے تو ادرک کے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ادرک جو ہے وہ نظام انہضام کے لیے بہت زبردست ہے. اس کے علاوہ ناظرین ادرک جو ہے وہ فیٹس کو ختم کرتا ہے، بلڈ پریشر کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے اور مردانہ طاقت میں بھی بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. ناظرین، جو چائنیز لوگ ہیں وہ کافی عرصے سے ادرک جو ہے وہ مسلس پین کے لیے اور جوائنٹ پینس کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. جوڑوں کو درد کے لیے، کمر کے درد کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اور اس کے علاوہ ناظرین جنجر یا ادرک یہ اس میں نزلہ زکام میں بھی بہت زیادہ بہترین ہے، اس میں بھی آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ناظرین، اس میں ہم نے دار چینی پاؤڈر ملا دیا ہے. دار چینی اگر ثابت ہو تو وہ اس طرح ہوتا ہے، آپ لوگوں کو میں نے سٹارٹ میں پکچر دکھا دیے. اگر آپ نے اس کا پاؤڈر ڈالنا ہے تو پاؤڈر آپ جو ہے یہ چونکہ تقریباً یہ 4-5 کپ چائے بن رہی ہے تو 5 کپ چائے میں یہ جناب دار چینی پاؤڈر میں نے 1 ٹی سپون ڈالا ہے. ٹھیک ہے، پاؤڈر فارم میں. تو پاؤڈر فارم میں اگر ہو تو آپ تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کو ثابت ڈالنا ہے تو اس میں آپ 1 کپ میں 1 انچ کا ٹکڑا ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ. تو دار چینی یا سننم اس کے اپنے بہت زیادہ فائدے ہیں. یہ جو ہے اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہے. اس کے لیے اور اس کے علاوہ یہ جو ہے نا آپ کے شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، کینسر سے بچانے میں ہیلپ کرتا ہے، دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اور ویٹ لاس کے لیے بھی دار چینی بہت زیادہ فائدہ مند ہے. ناظرین، اس کے علاوہ یہ شوگر کو یہ بھی کنٹرول کرتا ہے. اور ناظرین، جو اس کا ایک اور بڑا فائدہ ہے جو لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ یہ انسولین ریزسٹنس میں بہت زیادہ فائدہ رہتا ہے. اب جن خواتین کو یا مرد حضرات کو انسولین ریزسٹنس ہو تو اس میں یہ ہے کہ ان کا وزن جو ہے وہ سٹک کر جاتا ہے 80, 85, 90, 100 پر. وہ محنت کرتی ہے، محنت کرتا ہے بیچارہ، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کا وزن کم نہیں ہو رہا ہے. ڈائٹنگ پہ ڈائٹنگ کر رہا ہے، وزن کم نہیں ہو رہا. وہ کیونکہ انسولین ریزسٹنس کا اس کو پرابلم ہے تو اس لیے اس کا وزن نیچے نہیں آ رہا. دار چینی کے استعمال سے جو ہے وہ یہ وزن کو کم کرنے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اور ناظرین، یہ واقعی صحت بخش چائے ہے. اس کو انشاءاللہ اگر آپ صبح کے وقت لیں گے تو آپ پورا دن یو ول بی انرجیٹک. آپ اپنے آپ کو بہترین انرجیٹک فیل کریں گے، آپ اپنے آپ کو چست فیل کریں گے انشاءاللہ. اور یہ آپ نے سب چیزیں دیکھ لی کہ یہ سب جو ہے نا یہ فائدہ مند چیزیں ہیں. اور دار چینی میں اس کے علاوہ اینٹی ایجنگ پراپرٹیز ہے، یعنی آپ کے بڑھاپے کے اثرات کو یہ روکتا ہے. اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز ہے، اینٹی فنگل پراپرٹیز ہے، اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز ہے. ناظرین، یہ چائے نہیں ہے، یہ صرف چائے نہیں ہے، یہ جو ہے صحت بخش چائے ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ چائے بری چیز ہے، لیکن یہ چائے جو ہے یہ اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ آپ کو، میں نے پہلے سٹارٹ میں بتایا ہے کہ یہ آپ کو نقصان نہیں بہت زیادہ فائدہ دے گا. اس کے علاوہ ناظرین، اس میں اب ہم اپنی ٹیسٹ کے مطابق، چونکہ یہ چائے جو ہے جس مقدار میں ہے اس مقدار کے مطابق میں نے 1 چمچ فی کپ اس میں چینی ڈال دی ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے حساب سے چینی اس میں ڈال سکتے ہیں، زیادہ کم ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں چونکہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، اس لیے جن لوگوں کو شوگر نہیں ہے وہ آرام سے اس میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق چینی یا گڑ مطلب میٹھا اس کو کر سکتے ہیں. ناظرین، یہ چائے انشاءاللہ بن رہی ہے، بہترین چائے ہے. انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا ابال آنے تک آپ نے اس کو انتظار کرنا ہے. ابال آ جائے انشاءاللہ تو یہ چائے بالکل پک جائے گی. ناظرین، چائے میں ابال آ چکا ہے ماشاءاللہ. یہ آپ دیکھیں بہترین چائے ہے. آپ اپنے پسند کے مطابق اس میں دودھ زیادہ کریں، اس میں دودھ کم کریں انشاءاللہ. لیکن میں نے بتا دیا آپ کو کہ یہ چائے بہت بہترین ہے. آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ. اس کے استعمال سے آپ بالکل چست رہیں گے، آپ اپنے آپ کو بالکل ایزی فیل کریں گے. آپ اپنے جو مسائل اگر کسی کو ہو تو انشاءاللہ اس پہ آپ امپرومنٹ ہوتا دیکھیں گے.
जो सेहत बख्श लोग हैं उनको जो है ना वो और ज़्यादा फिट होंगे। और इंशाअल्लाह अगर ये रेसिपी आप ट्राई करें, आपको पसंद आए, आपको फ़ायदा दे, तो काइंडली इसको लाइक करें और साथ साथ नाजरीन इसको शेयर भी करें, अपने जो आपके रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, उनसे शेयर करें। ये सदका जारिया है इंशाअल्लाह। और नाजरीन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हौसला अफजाई हो और आपके लिए मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ पेश करें। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन।